جس چیز کو پانے کا خیال اس زندگی میں آیا ہے اسے موت کے بعد کے لیے مت چھوڑو۔ انلائٹنمنٹ کا خیال تمہیں اس جسم اور ذہن کے ساتھ آیا ہے، اسے موت کے بعد پر کیوں چھوڑتے ہو؟ نروان اس دنیا کی چیز ہے، تمہیں روح کی بیداری کا خیال اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو پانا دوسری دنیا پر کیوں چھوڑتے ہو؟ تمہارا المیہ ہے کہ شور سے ہارتے ہو تو سکوت کو اگلی دنیا کے لیے رکھ چھوڑتے ہو۔ میں نے بہت سے سیکر دیکھے ہیں جنہوں نے یہ یقین ہی پال لیا ہے کہ حتمی حقیقت، صداقت، آزادی یہ تو جسم کی موت کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس جسم اور ذہن کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہ بے وقوف ہیں جو ان لوگوں سے بھی بدتر زندگی جیتے ہیں کہ حتمی حقیقت جن کی تلاش ہی نہیں۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جو تمہیں اس زندگی میں نہیں مل سکا وہ تمہیں کسی بھی زندگی میں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ زندگی ایک خالی سلیٹ ہے، اس پر جو چاہو تم لکھ سکتے ہو۔ اب یہ سوال خود سے پوچھو کہ تم کیا لکھ رہے ہو، کیا لکھنا چاہتے ہو اس خالی سلیٹ پر؟ زندگی رنگوں اور کینوس کی شکل میں بس ایک موقع ہے، کیا پینٹ کرنا ہے یہ تمہاری چوائس ہے، اپنا انتخاب۔ زندگی کی نیچر کو غور سے دیکھنا، یہ بس ایک موقع ہے، اس موقع کو ضائع کرو، کنکر پتھر جوڑتے رہو، یا پھر ریئلٹی اور صداقت کی گہری سے گہری تہوں کو سمجھتے سمجھتے گریس اور سکون کو پالو۔ یاد رکھنا، زندگی خود کبھی سجیسٹ نہیں کرے گی کہ تم کیا جوڑو۔ تم شناختوں کو، تصورات کو، انا کو ترقی دیتے رہو تو وہ تب بھی ساتھ دیتی ہے۔ تم پیس، سکون، صحت، شانتی کو سنبھالنا شروع کر دو، وہ تب بھی ساتھ دیتی ہے۔ زندگی ایک نیوٹرل، غیر جانبدار پاسیبلٹی ہے، امکان ہے، موقع ہے۔ تم نے مگر ایک دھوکہ پال لیا ہے کہ زندگی تو جی اس دکھ، اسی بھوگ کا نام ہے، سکون تو بس موت ہی پر ملے گا۔ سمجھو، موت موقع نہیں ہے، موقع کے اختتام کا نام ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں اگر کوئی امکان ہے بھی تو تمہارے اس شعور کے لیے نہیں ہے جو اس جسم اور مائنڈ کے ساتھ جڑا ہے۔ موت کے بعد تمہارا شعور جو نیا جسم، نیا دماغ لے گا وہ کسی اور ہی شخص کا موقع ہے، کسی اور ہی شخص کا امکان ہے، کسی اور ہی فرد کی پاسیبلٹی ہے۔ تمہارا بطور فرد موقع بس یہی زندگی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ شعور وہ گیس، وہ خلا ہے جو کسی غبارے کو شکل دے رہا ہے۔ اس غبارے کے لیے یہ شعور، یہ انرجی، یہ سپیس، یہ روح موقع ہے کہ وہ کتنا اوپر اڑ پاتا ہے۔ وہ سپیس کل کسی اور غبارے میں ہوگی تو یہ اس دوسرے غبارے کا موقع ہوگی، اس کی پاسیبلٹی۔ پچھلے غبارے میں وہ کیا تھی اور کیا نہیں، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارے سترنگے مولویوں، پنڈتوں اور تماشے باز صوفیوں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے کہ اس غبارے کو اس غبارے سے لنک کر دیا ہے، اور انا کو یہ تسلسل، یہ جاری رہ جانا، یہ کھیل بڑا پسند ہے۔ انا کانٹینیوٹی کی پھوکی ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والے بہت سے نام نہاد سیکر آ کر پوچھتے ہیں تو ان کے سوالوں میں ایک ہی تڑپ ہے جو صاف نظر آتی ہے کہ میں کسی طرح انہیں یہ یقین دلا دوں کہ وہ مریں گے نہیں، کیونکہ وہ روح ہیں، وہ کل کا حصہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ موقع تو ضائع کر دیا ہے جو زندگی کی شکل میں انہیں ملا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ کسی اور موقع کے لیے ان کی امید کو زندہ رکھا جائے۔ سمجھو، تمہارے اندر یہ جو زندگی ہے، یہ جو روح ہے، یہ سپیس ہے، یہ ابدی ہے، ازلی ہے، یہ مگر تم نہیں ہے۔ تم جاری نہیں رہو گے۔ تم جو ہیپ آف میٹر ہو اور جو مائنڈ امپریشنز ہو وہ ایک دفعہ کے لیے ہے، وہ مٹے گا۔ سو موقعوں کی لسٹیں نہ بناؤ، جو موقع دستیاب ہے اسے جیو۔ اچھی طرح ایک بات سمجھ لو،
موت موقع کا خاتمہ ہے۔ موت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب کوئی موقع باقی نہ رہا۔ زندگی موقع ہے، موت اس موقع کا ختم ہو جانا۔ اس لیے موت سے کچھ بھی نہیں پایا جا سکتا۔ پانے کے لیے موقع چاہیے، زندگی چاہیے۔ تمہارے پاس جو مائنڈ ہے اس کا کام ہے تقسیم پیدا کرنا۔ وہ تم کو کہتا ہے کہ زندگی تو بس اکارت گئی، لوگ ایسے تھے، ماحول ایسا تھا، ملک ایسا تھا، تم کیا کرتے؟ ہاں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کچھ بڑا ہوگا، کچھ اچھا ہوگا، تم کوئی اور روپ دھارو گے، تم وہاں کچھ بڑا کر پاؤ گے، پسند کی زندگی جی پاؤ گے۔ یہ اس طرف اور اس طرف کی تقسیم ہے جو مائنڈ کریٹ کر کے تمہیں بے ہوش جینے پر قائل ہی نہیں کرتا، بلکہ اکثر تو اس بے ہوش جینے پر مجبور رکھتا ہے، اس بے ہوش جینے کو جینے کی عظمت مانتا ہے۔ کبھی غور سے سنا تو کرو اپنے بڑے بڑے دماغوں کو، فلسفیوں کو۔ یہ زندگی کچھ نہیں، یہ بس غم کا بہتا دریا ہے۔ احمق مت بننا۔ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ بڑا جاندار، بڑا شاندار موقع ہے، اتنا بڑا موقع کہ تمہیں زندگی سے بھی پار لے جا سکتا ہے۔ کسی دھوکے میں مت رہنا، زندگی میں دھوکا نہیں چلتا۔ ہاں، اپنے دل کو تم دھوکا دے سکتے ہو اور دے رہے ہو۔ موت موقعوں کا خاتمہ ہے، پاسبلٹیز کا اینڈ۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ موت میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے کا کوئی راستہ موت سے گزر کر جاتا ہی نہیں۔ کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے زندگی میں ہی کرو، زندگی میں ہی پاؤ۔ پرانے صوفی کہتے تھے جس نے زندگی میں ہی اپنا اصلی روپ جان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، بس وہی ہی اس حقیقت کو پہنچے گا کہ وہ کل زندگی ہے۔ جو جیتے جی یہ نہ جان پایا وہ مر کر بھی اس حقیقت کو نہیں جان پائے گا۔ جو جیتے جی یہ جان گیا کہ وہ جسم نہیں، مائنڈ نہیں، اس کے لیے بس موت ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے۔ وہ جاگتے جیا اور جاگتے ہی موت میں اترا تو اس کے لیے ہی بس تسلسل ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ساری زندگی یہی مانا کہ میں جسم ہوں، وہ مرتے وقت بے ہوش ہو ہی جائے گا۔ جس کا ہونا طے ہی جسم سے ہو رہا تھا تو جسم کا چھٹنا اس کے لیے اتنا بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے کہ بے ہوش ہوئے بنا کوئی چارہ ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی موت کو دیکھنا، ان کی موت اسی بے ہوشی میں ہوتی ہے۔ تم ہوش میں نہیں رہتے مرتے وقت، ورنہ پچھلی موت کی یاد رہتی ہے۔ بے ہوشی میں جو ہوتا ہے اس کی یاد نہیں رہتی۔ جو نیند میں ہوتا ہے کیا تمہیں وہ یاد رہتا ہے؟ نہیں، کیونکہ تم بے ہوش تھے۔ اسی طرح موت کے وقت بھی تم بے ہوش ہو جاتے ہو۔ بے ہوش ہو جاتے ہو اس صدمے کی وجہ سے کہ جس ایک چیز کو میں نے اپنا مانا تھا وہ بھی میری نہیں، ورنہ موت کے وقت جو واقعہ ہوتا ہے وہ سینکڑوں بار پہلے تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھنا، بے ہوش مرنے والے کی اگلی ولادت بھی بے ہوشی کی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں اپنا پیدا ہونا یاد ہے؟ ماں باپ نے، لوگوں نے، ارد گرد نے تمہیں بتایا ہے۔ تمہاری پیدائش کی خبر تک ایک افواہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تمہارے شعور میں اس کا کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں۔ تو جو بے ہوش پیدا ہوا اور بے ہوش مر گیا تو اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ ہوش میں جیا کیسے ممکن ہے؟ موت کو چھوڑو، تم روز سوتے ہو، نیند روز آتی ہے، مگر تمہیں پتا ہے کہ جب نیند آتی ہے اس سے پہلے ہی ہوش جاتا رہتا ہے۔ نیند اترتے وقت بھی تم دیکھ نہیں پاتے، جب تک دیکھ سکتے ہو تب تک جاگ رہے ہو۔ نیند میں بھی ہوش نہیں رہتا تو موت میں کیسے رہے گا؟ موت تو سب سے گہری نیند ہے۔ تم بے ہوش مرو گے۔ اس بے ہوشی سے بس وہی بچ پاتا ہے جو جسم کے سراب کو جان گیا، اور جب جسم سراب مان لیا گیا تو اسے چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ مگر جو جان لیتا ہے میں جسم نہیں ہوں، فطرت اسے ہوش میں مرنے کی چھوٹ دیتی ہے۔ وہ دور کھڑا دیکھتا رہتا ہے، وہ آبزرور بن جاتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ لین دین ہے۔
तुम होश में जीते हो तो फितरत तुम्हें होश में मरने और होश से दोबारा पैदा होने का मौका देती है, या कह लो इनाम देती है। मगर ये मौका बस उनके लिए है कि जो अपने जिस्म में छुपे शऊर, अपने गुब्बारे में मौजूद अबदी हवा से जुड़ना सीख गए। ये होशमंद जीने का लाजमी नतीजा है। बेहोशी से होश नहीं निकलता, होश होशी से निकल सकता है। जो घड़ा होश से जीता है वही टूटने पर ये जान पाता है कि वो टूटा नहीं बल्कि कुल स्पेस से एक हो गया है। याद रखना, होश से जीने वालों के लिए मौत दुश्मन जैसी नहीं, दोस्त जैसी होती है।